پلیز چھوڑ دو مجھے، جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی، مگر مقابل کھڑا شخص رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل کر رہے گی، مجھ سے رحم کی امید ہرگز مت رکھنا، اس پر نظر رکھنا، مجھے یقین ہے یہ بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ وہ شخص اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملازم کو ہدایت دے کر باہر نکل گیا۔ مشام، مشام، رفت بیگم غصے سے مشام کو پکار رہی تھی۔ جی چچی جان، مشام حواس باختہ سی رفت بیگم کی آواز پر آئی۔ دوپہر کا کھانا بنا لیا؟ رفت بیگم نے مشام سے پوچھا۔ کھانا؟ وہ مشام نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیا موت پڑ گئی تمہیں جو کھانا نہیں بنایا ابھی تک؟ رفت بیگم غصے سے بولی۔ چچی جان، وہ مشین لگائی ہوئی ہے، کپڑے اتنے زیادہ ہیں تو کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ملا، مشام نے سر جھکائے کہا۔ بہانے بنانا تو کوئی تم سے سیکھے، جاؤ جا کر کھانا بناؤ، پھر کپڑے دھونا، تمہارے چچا اور ارسلان آتے ہی ہوں گے۔ رفت بیگم مشام کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ جی، مشام سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ یہ ایک متوسط طبقے کا گھر تھا جہاں مشام اپنے والدین کی وفات کے بعد چچا ہاشم کے گھر رہتی تھی۔ رفت بیگم اور ہاشم صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جو میٹرک میں تھا۔ مشام 22 سال کی ہو چکی تھی اور سیکنڈ ایئر کے بعد رفت بیگم کی وجہ سے پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ سورج کی کرنوں نے شاہ حویلی کو روشن کر دیا تھا۔ غازان شاہ کروفر سے اپنی آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر کرسی کھینچ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ سلام بی جان، کیسی ہیں؟ غازان شاہ نے اپنی والدہ ثریا بیگم کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بی جان نے مسکرا کر اپنے سپوت کو دیکھا۔ جی الحمدللہ، آج زمینوں پر جاؤں گا، جا کر دیکھوں ذرا کیسا نظام چل رہا ہے۔ بی جان نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ غازان، میں آج رفت کی طرف جاؤں گی، ثریا بیگم نے غازان کے چہرے کو جانچتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ خیریت؟ غازان نے ثریا بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس، میں اب اس گھر کے سونے پن سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں مشام کے لیے تمہاری پسندیدگی سے واقف ہوں، میں بس اب چاہتی ہوں تم شادی کر لو، ثریا بیگم نے ضدی لہجے میں کہا۔ امی، ان حالات میں شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں، میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، غازان نے احتجاجاً کہا۔ غازان، تمہیں تو ماں کی پرواہ ہی نہیں ہے، پہلے ہی ہمارے گھر نے اتنے دکھ جھیلے ہیں اور تم نے اپنے آپ کو بری طرح کام میں مصروف کر لیا ہے۔ سلمان کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے، وہ تمہارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، مگر تم اپنی ماں کو بھی فراموش کر بیٹھے ہو، سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو، تمہیں اپنی ماں کی کوئی فکر نہیں۔ میں سارا دن حویلی میں ملازموں کے آسرے پر ہوتی ہوں، مگر تمہیں کیا پرواہ؟ ثریا بیگم روتے ہوئے بولی۔ غازان نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ جوان بیٹے کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ رفت خالہ سے بات کر لیں، مگر میں کوئی دھوم دھڑکا نہیں چاہتا، سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ غازان نے نیپکن سے منہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میرا پیارا بیٹا۔ غازان کی رضامندی پر ثریا بیگم خوشی سے چہک اٹھی اور مسکرا کر غازان کا ماتھا چوما۔ میں آج ہی رفت سے بات کرتی ہوں۔ ثریا بیگم کی بات پر غازان سر ہلا کر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ شاہوں کی زمین کا غازان دورہ کر رہا تھا۔ دور تک پھیلی ہوئی زمینوں کا اکلوتا وارث تھا وہ۔ کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ غازان شاہ نے سن گلاسز پہنتے ہوئے مزارین سے پوچھا۔ نہیں شاہ صاحب، بس پانی کا مسئلہ ہے، ملکوں نے پانی بند کر رکھا ہے۔ مزارے کی بات پر غازان نے زور سے مٹھی بھینچی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، غازان کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ غازان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ غازان اپنی سوچوں میں گم تھا، اچانک ہی وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ اسلم، گاڑی ڈیرے کی طرف موڑو۔ غازان کے کہنے پر اسلم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد پوری وجاہت کے ساتھ غازان شاہ اپنے ڈیرے میں داخل ہوا۔ غازان کے اشارہ کرنے پر اسلم نے فوراً سے کونے میں جا کر کارپیٹ ہٹایا۔ سامنے ہی ایک لوہے کا دروازہ زمین سے جڑا ہوا تھا۔ اسلم کے دروازہ کھولنے پر غازان اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خفیہ تہہ خانہ تھا جس کے بارے میں غازان اور اس کے خاص لوگوں کو ہی معلوم تھا۔ غازان کو دیکھتے ہی ایک عورت اس کی طرف بڑھی۔ منہ کھولا اس نے یا نہیں؟ غازان نے کرسی پر بے ہوش پڑی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ نہیں صاحب جی، بس یہی کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، ملازمہ نے غازان کو بتایا۔ سعدیہ بھی، اسے ہوش میں لائیں۔ غازان کے کہنے پر ملازمہ نے بے ہوش لڑکی کے سر پر پانی سے بھرا جگ اڈیل دیا۔ لڑکی ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ہوش میں آنے پر اس کی نظر سامنے کھڑے سوٹ بوٹ میں وجیح شخصیت لیے غازان شاہ پر پڑی۔ سعدیہ بی نے بتایا کہ تم ابھی تک انکار کر رہی ہو،
چلو تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ غازان کے کہنے پر سامنے بیٹھی لڑکی نے حیرت سے غازان کی طرف دیکھا۔ اگر تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو اور اپنے ساتھیوں کو بتا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ غازان کے کہنے پر سامنے بیٹھی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تمہیں کتنی بار بتاؤں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، کرسی پر بیٹھی لڑکی روتے ہوئے بولی۔ پاس کھڑے ملازم اس کو طرز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں صرف تمہارے عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں سعدیہ بی، یہ آخری موقع ہے آپ سے، اس سے سچ اگلوائیں ورنہ جو حشر میں اس کا کروں گا وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ غازان شفاقیت سے کہہ کر مڑا اور جانے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ چیخی، تم بہت پچھتاؤ گے غازان، وہ چیخ کر بولی۔ غازان اس کی بات انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ مشام، دروازہ کھولو جا کر، چائے پیتی رفعت بیگم نے مشام کو کہا۔ جی۔ مشام دروازہ کھولنے چلی گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ ثریا بیگم کو دیکھتے ہوئے مشام نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ رفعت کہاں ہے؟ ثریا بیگم نے گھر کے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ جی وہ ڈرائنگ روم میں ہے۔ مشام کے بتانے پر ثریا بیگم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ثریا بیگم اور رفعت بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم صاحب بھی آ گئے۔ رفعت، ہاشم بھائی، میں آج آپ کے پاس ایک فریاد دے کر آئی ہوں۔ مشام چائے دے کر باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے آپا؟ رفعت بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ہاشم بھائی آج آپ سے آپ کی قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں۔ میں غازان کے لیے مشام کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، مجھے مشام دے دیں، ثریا بیگم نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ثریا بیگم کی بات پر ہاشم صاحب مسکرائے۔ آپا وہ غازان اور مشام کا کیا جوڑ؟ رفعت بیگم نے نخوت سے کہا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو رفعت؟ مشام میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر وہ میری بہو بن جائے۔ ہاشم بھائی آپ بتائیں، آپ کو تو اعتراض نہیں؟ ثریا بیگم کی بات پر رفعت بیگم نے غصے سے پہلو بدلا۔ آپا، غازان گھر کا بچہ ہے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہاشم صاحب نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، اس جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے مشام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ برا مت مانیے گا ہاشم بھائی، اصل میں سلمان کے جانے کے بعد غازان کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا، مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے، ثریا بیگم نے اداسی سے کہا۔ جی جی ہم سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہاشم صاحب نے بغیر کسی اعتراض کے اپنی رضامندی دے دی۔ مشام کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پر لڑکا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا مگر اس کی رضامندی کسی نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھی۔ خیریت ہے غازان شاہ، آپ کے پنچایت بلانے کی؟ گاؤں کے پنچ، فیصلہ کرنے والے، نے غازان شاہ سے سوال کیا۔ جی خیریت نہیں ہے، اسی لیے بلایا ہے۔ اصفہان ملک نے ہماری زمینوں کا پانی روک دیا، ہماری زمینوں کو نقصان ہو رہا ہے، آخر یہ کب تک چلے گا؟ غازان شاہ نے غصے سے ملکوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا غازان شاہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ پنچ نے ملکوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہم نے پانی بند نہیں کیا تھا، ہماری ہی پانی کی باری تھی، اصفہان ملک نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، جان بوجھ کر اس نے پانی روکا تھا، اس کی اس دن باری نہیں تھی۔ غازان بھی بھڑک اٹھا۔ غازان ملک، تم پھر سے اپنے خاندان کی روایت پر اتر آئے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہو؟ اصفہان ملک نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، خاندان کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غازان نے آگے بڑھ کر اصفہان کے منہ پر رکھ کر مکہ مارا۔ خاندان کو بیچ میں تو تمہارا بھائی لایا تھا، اصفہان ملک غرایا۔ میرے بھائی کا نام مت لو ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ غازان شاہ اصفہان کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا مگر پنچ صاحب نے کی پکار پر وہ دونوں فوراً پیچھے ہٹے۔ اگر آپ دونوں نے لڑنا ہی تھا تو ہمیں کیوں یہاں بلایا؟ بیٹھ جائیے، پنچایت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہر کوئی اپنی باری پر ہی اپنی زمینوں میں پانی پہنچائے گا اور اگر کسی نے دوسرے کا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو اسے پورے 1 مہینے تک پانی نہیں دیا جائے گا۔ پنچ نے اپنا فیصلہ سنا دیا جس پر غازان شاہ نے فتح کی مسکراہٹ چہرے پر لا کر اصفہان کو دیکھا۔ السلام علیکم بی جان۔ غازان تھکا ہارا سا لاؤنج میں بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بی جان نے غازان کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بی جان، پنچایت سے ہو کر آیا ہوں، ملکوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا، اسی وجہ سے گیا تھا اور انہیں منہ کی کھانی پڑی، غازان نے مسکرا کر بتایا۔ یہ ملک تو ہمارے ہمیشہ سے ہی دشمن رہے ہیں، ہمارا ہر بار نقصان ان کی وجہ سے ہوا ہے، بی جان نے نفرت سے کہا۔
مگر اب بی جان میں ان کو ہرگز کوئی موقع نہیں دوں گا ہمارا نقصان کرنے کا۔ غازان شاہ نے عزم سے کہا۔ ارے چھوڑو یہ سب باتیں، خوشی کی بات سنو، ثریا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی خوشی کی بات؟ غازان نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے تمہارا اور مشام کا رشتہ طے کر دیا ہے، اس جمعے کو تمہارا اور نکاح ہے، اور ہاشم بھائی سادگی سے نکاح کرنے پر بھی راضی ہیں۔ ثریا بیگم کے بتانے پر غازان ہلکا سا مسکرایا اور پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ ثریا بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، خوش ہوں، بس یہ سوچ رہا ہوں اگر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ غازان نے نم آنکھوں سے کہا۔ اچھا، اب اداس مت ہو، اس کے لیے دعا کرو، ثریا بیگم نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلا دیا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور پرندے واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ مشام اداسی سے آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی، اپنے پیدا ہونے سے لے کر اب تک کے سارے واقعات یاد کر رہی تھی۔ کیسے چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا اور پھر چچا چچی کے گھر آ گئی تھی۔ رفعت بیگم نے اس پر ہمیشہ سختی کی اور وہ صبر شکر کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرتی ہوئی آئی۔ بہت مشکل سے انہوں نے اسے کالج تک پڑھنے کی اجازت دی، مگر اب وہ کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتارنے میں محو تھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے لاڈلے بھانجے کا رشتہ آنے پر اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کی حیثیت کی، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے کچھ دن بعد اسے اپنی مرضی اور خوشی کے بغیر غازان شاہ کی دلہن بننا تھا، اور وہ گاؤں کا سردار اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ ہمیشہ غصے میں رہنے والا سرد مزاج سا وہ اسے بہت مغرور لگتا تھا۔ نہ جانے وہ رشتے پر راضی تھا یا نہیں۔ سچ کہتے ہیں، شادی ایک جوا ہے، اور اسے یہ جوا کھیلنا ہی تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور آج جمعے کا دن تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چاچا جی کے گھر سے رخصت ہونے والی تھی۔ آئینے میں مشام نے اپنا عکس دیکھا۔ ثریا بیگم کے لائے ہوئے سرخ جوڑے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سر پر روایتی دلہنوں کی طرح سرخ دوپٹہ اوڑھایا گیا تھا۔ مشام اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کے لیے دعا گو تھی۔ آپا، میرے خیال سے اب ہمیں نکاح کر دینا چاہیے، غازان کہاں رہ گیا ہے؟ ہاشم صاحب اور رفعت بیگم نے آ کر ثریا بیگم سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے کال کرتی ہوں، وہ کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ ثریا بیگم پریشانی سے باہر صحن میں آئی اور غازان کو کال کرنے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ ایک بہت وسیع کمرے کا منظر تھا، مگر یہ عام کمرہ کم اور ہاسپٹل کا کمرہ زیادہ لگ رہا تھا۔ بھائی، اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو میں اپنے ہاتھوں سے نوچ لوں گا۔ کوئی بری نظر سے، برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھے گا تو اس سے پہلے مجھ سے سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کو تکلیف دینے والی میری قید میں ہے۔ مجھے یہ سچ دنیا سے چھپانا پڑا کہ آپ زندہ ہیں، مگر آپ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، تاکہ ہم مل کر آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کا برا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ غازان کے فارم ہاؤس کا منظر تھا۔ ڈاکٹر، بھائی کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ غازان نے پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دیکھیں مسٹر غازان، سلمان صاحب کوما میں ہیں، اور ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہیں کسی بھی وقت ہوش آ سکتا ہے، شاید چند دن بعد، شاید ایک ماہ بعد، یا شاید سال لگ جائے۔ اب بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ سلمان صاحب جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ انشاءاللہ وہ دن جلدی آئے گا، غازان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی، آج آپ کے چھوٹے بھائی کا نکاح ہے۔ آپ کو کتنا شوق تھا نا میری شادی کا، مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر میں جانتا ہوں آپ کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کا بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ غازان سلمان کا ہاتھ چوم کر اپنے آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ثریا بیگم کب سے غازان کو کال کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ ابھی اسے کال ملا ہی رہی تھی کہ داخلی دروازے سے انہیں غازان آتا ہوا دکھائی دیا۔ کہاں رہ گئے تھے غازان؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، غصے سے غازان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بی جان، ضروری کام آ گیا تھا، چلے چلتے ہیں اندر۔ غازان ثریا بیگم کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد مشام کو غازان کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا، اور ایجاب و قبول کے بعد وہ مشام سرفراز سے مشام غازان شاہ بن گئی تھی۔ غازان نے ایک نظر مشام پر ڈالی۔ یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا کہ وہ اب اس کی بن کر اس کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور وہ غازان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی حویلی آ گئی۔ چند رسموں کے بعد بی جان نے مشام کو غازان کے کمرے میں بھجوا دیا۔
غازان اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہو کر فون کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو سلیم، کچھ پتہ چلا؟ غازان نے بے چینی سے پوچھا۔ جی شاہ صاحب، میں نے معلوم کروایا ہے، اس دن اصفہان ملک اپنی حویلی میں ہی تھے اور فراز سے ملتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم مزید پتہ کرو، کوئی نہ کوئی بات ضرور پتہ چلے گی، غازان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آخر کون ہے جو میری ناک کے نیچے کھیل کھیل رہا ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں، غازان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مشام نروس سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آنے والے وقت سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ غازان کے غصے کے بارے میں سنا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آتا۔ شادی کی تھکاوٹ اور مختلف سوچوں نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ پریشانی سے بار بار وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ اتنی زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی کہ کمرے کی سجاوٹ اور خوبصورتی نے بھی اس پر اثر نہ ڈالا۔ کچھ دیر بعد کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ غازان شاہ تھا، اس کا شوہر، جس کے نکاح میں کچھ دیر پہلے وہ آئی تھی۔ السلام علیکم۔ غازان کچھ فاصلے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ غازان نے کمرے میں پھیلی خاموشی کم کرنے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مشام نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، غازان نے گھونگھٹ اٹھا کر کہا، پھر دراز سے ایک کیس نکال کر اس کے سامنے کیا جس میں خوبصورت سی چین تھی۔ میں آئے؟ غازان نے چین پہنانے کی اجازت مانگی۔ مشام اس کی موجودگی سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا۔ غازان نے مسکرا کر چین اس کے گلے کی زینت بنائی۔ آئی ایم بلیسڈ، غازان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ غازان آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے مشام کی طرف بڑھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مشام نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا، غازان نے کہتے لائٹ آف کر دی۔ آہستہ آہستہ رات سرکتی گئی اور قسمت دور کھڑی ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ ثریا بیگم پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ اچانک ان کا فون بجا۔ ہاں بختیار، کیا خبر ہے؟ ثریا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ بی بی جی، آپ کا شک صحیح تھا، غازان صاحب کچھ چھپا رہے ہیں آپ سے۔ وہ اکثر ڈیرے پر جاتے رہتے ہیں۔ اصل بات تو ان کے خاص ملازم کو ہی معلوم ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے انہوں نے سمیہ بی بی کو رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم فون رکھو اور مزید اگر کچھ پتہ چلے تو مجھے بتانا۔ ثریا بیگم نے کھٹاک سے فون بند کیا۔ اف غازان، تم کیا کر رہے ہو؟ ثریا بیگم غصے سے بڑبڑائیں۔ اگلی صبح روشن تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں اور مشام کے چہرے پر پڑ کر اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھیں۔ مشام کی آنکھ کھلی تو غازان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر باتھ روم گئی اور فریش ہو کر ہلکا پھلکا میک اپ کیے باہر کی طرف بڑھی۔ اس کا سسرال میں پہلا دن تھا۔ نہ جانے ثریا آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی، وہ دیر تک سوتی رہی۔ غازان ادھر آؤ، ثریا بیگم نے جاگنگ سے آتے غازان کو اپنی طرف بلایا۔ جی بی جان، کیا ہوا؟ غازان ثریا بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی۔ بی جان نے سخت نظروں سے غازان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بی جان؟ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنی ناراض ہیں؟ غازان حیرانی سے بولا۔ سمیہ کو تم نے قید کر کے رکھا ہے؟ ثریا بیگم نے جانچتی نظروں سے غازان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بی جان، پلیز میرے سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیجیے گا۔ غازان رخ پھیرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہرگز نہیں غازان، تمہیں مجھے جواب دینا ہی ہوگا۔ آخر تم کن چکروں میں ہو؟ جانے والا چلا گیا تو آخر سمیہ کو کیوں رکھا ہے اپنے پاس؟ بی جان غصے سے بولی۔ میرے بھائی کے قتل میں وہ شامل تھی، اتنی آسانی سے تو اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا، غازان نفرت سے بولا۔ مشام کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ لاؤنج سے آتے شور کو سن کر وہیں رک گئی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، وہ لڑکی ہے ہی طلاق کے قابل، ثریا بیگم نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولی۔ ہرگز نہیں امی، میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ طلاق تو بہت چھوٹی سزا ہوتی ہے اس کے لیے، اس کا انجام بہت برا ہوگا، وہ تڑپے گی، گڑ گڑائے گی، میں اسے اتنی تکلیف دوں گا کہ نہ وہ زندہ میں رہے گی نہ مردہ میں۔ میں اس سے بہت نفرت کرتا ہوں، اسی لیے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سن کر مشام کے قدم لرزے، اسے اپنے کانوں کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مشام فوراً سے الٹے قدم اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو غازان، اس سے کیا ہوگا؟ کیا سلمان واپس آ جائے گا؟ چھوڑ دو اسے، اس کے گھر واپس بھیج دو، ثریا بیگم اداسی سے بولی۔ انہیں غازان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پلیز بی جان، اس معاملے میں آپ مت پڑیں، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا، غازان غصے سے کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ لڑکی ہے ہی طلاق کے قابل،
سریا بیگم کے الفاظ میں شام کے کانوں میں گونجے۔ میری بات سنو، کان کھول کر۔ اس گھر سے جا تو رہی ہو، مگر پلٹنے کا سوچنا بھی مت۔ اب تمہارا جینا مرنا وہیں ہے، اور خبردار جو واپسی کا سوچا تو۔ رفت بیگم کی نفرت سے پھنکارتی ہوئی آواز میں شام کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ رخصتی کے وقت انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ نہیں نہیں، میرے اللہ، میں کیا کروں؟ چچی جان تو مجھے مار دیں گی اگر میں واپس گئی تو۔ اور سریا آنٹی طلاق کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اگر غازان نے اپنی امی کی بات مان کر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ چچی مجھے قبول نہیں کریں گی۔ اور غازان، جب وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں شام پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شادی کی اگلی صبح اسے جو کچھ سننے کو ملا تھا اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ رات اتنی محبت نچھاور کرنے والا شوہر صبح اپنی ماں کے سامنے اس سے نفرت کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اسے تکلیف دینے اور تڑپانے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے کہ غازان مجھے چھوڑیں، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں شام نے فوراً سے ایک بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کیے اور خاموشی سے سب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی۔ غازان کروفر سے چلتا ہوا بیسمنٹ میں داخل ہوا۔ سب باہر نکل جائیں۔ غازان نے سب ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود سمیہ کے سامنے کرسی لا کر بیٹھ گیا۔ غازان نے غور کیا، رسی میں بندھے ہوئے اس کے ہاتھ بہت سرخ ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ وہ غصے سے غازان کو گھور رہی تھی۔ ہاں، تو ملا آپ کو اپنے بھائی کا قاتل غازان شاہ؟ سمیہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے غازان کی طرف دیکھ کر بولی۔ قاتل تو مل گیا، مگر وہ اعتراف نہیں کر رہا۔ غازان نے سمیہ کو دیکھتے ہوئے دانت چبا کر کہا۔ اف، تم میرے علاوہ بھی کسی پر نظر ڈال لو، ضروری نہیں جو ہر بار سامنے دکھایا جائے وہی سچ ہو۔ میں نے سلمان کو نہیں مروایا تھا۔ تم جانتے ہو غازان، ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، میں سلمان کو کیوں مرواؤں گی؟ سمیہ غازان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ تم میرے بھائی سے واقعی میں محبت نہیں کرتی تھی، مگر کسی اور سے کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میرا بھائی راستے کی رکاوٹ تھا تو تم نے اسے ہٹانا بہتر سمجھا۔ غازان نے سمیہ کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، یہ سب سچ نہیں ہے، میں نے ہمیشہ صرف سلمان سے ہی محبت کی، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ سمیہ روتے ہوئے بولی، تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرو گی؟ بتاؤ، تم نے کس کی مدد لے کر سلمان بھائی کا قتل کیا تھا؟ بولو۔ غازان اس قدر غصے سے دھاڑا تھا کہ پورے بیسمنٹ میں اس کی آواز گونجی تھی۔ میں یہ بات نہیں مانوں گی، میں نے سلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ سمیہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم مجھے سچ بتا دو، تمہیں بہت رعایت بھی دی، مگر تم نے میری کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ ہی تم نے اپنے ساتھیوں کا نام بتایا۔ خدا حافظ، غازان نے کہتے ساتھ ہی اپنے پستول کا ٹریگر دبایا اور سیدھا سمیہ کے ماتھے کا نشانہ لیا۔ پورے بیسمنٹ میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے پر لگاؤ۔ غازان اسلم کو ہدایت دے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ غازان کی گاڑی گاؤں کی حدود سے باہر جا رہی تھی جب سامنے ہی ملکوں کی گاڑی نے اس کا راستہ روکا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ غازان غصے سے گاڑی سے نکلا۔ کیا مسئلہ ہے؟ راستہ کیوں روکا ہے؟ غازان غصے سے اصفہان ملک کی طرف بڑھا۔ ارے شاہ صاحب، آپ کے علاقے میں آنا تو ہمارا ممنوع ہے، سوچا یہی راستے میں آپ کا حال چال پوچھ لیں۔ اصفہان ملک دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ بکواس بند کرو اور گاڑی ہٹاؤ، غازان کہتے واپس مڑا جب اصفہان نے اس کا بازو پکڑا۔ میری بات سنتے جاؤ، اصفہان نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے اور جلدی بولو کیا کہنا ہے۔ غازان نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، میں تم سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف میری بہن سے ہی تفتیش کے بجائے باقی پہلوؤں پر بھی نظر ڈالو، ضروری نہیں کہ جو سامنے ہو وہی سچ ہو۔ اصفہان نے جتاتی نظروں سے غازان کو دیکھ کر کہا، بہن؟ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا اپنی بہن کا؟ خیر، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو تو ہی بہتر ہوگا۔ اور اپنی بہن سے تو تم نے 1 سال پہلے ہی ہر رشتہ ختم کر دیا تھا، کیا یاد نہیں؟ غازان نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ یاد ہے، ہر رشتہ ختم کیا تھا، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، ورنہ اپنی بہن کو تمہاری قید میں رہنے کا موقع نہیں دیتا۔ مگر پھر بھی رشتے ایسے ختم نہیں ہو جاتے، آخر کو تو ہے میری بہن ہی نا، اس لیے خبردار جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو۔ اصفہان غصے سے کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ غازان نے دور تک اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بختیار، کہاں مر گئے ہو؟ میں کس لیے پیسے دیتی ہوں تمہیں؟ میں نے غازان کی جاسوسی کرنے کے لیے رکھا تھا تمہیں، آخر بتاؤ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ سریا بیگم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، بی بی جی، ایک بری خبر ہے۔ بختیار نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا خبر ہے؟ جلدی بتاؤ۔ سریا بیگم پریشانی سے بولی، غازان صاحب نے سمیہ بی بی کو گولی مار دی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ بختیار نے افسوس سے کہا، یا میرے اللہ، غازان یہ تم نے کیا کیا؟ ملکوں سے پھر دشمنی مول لے لی؟
میرے خدا میں کیا کروں؟ سریا بیگم پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی کہ انہوں نے غازان کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ غازان، غازان، یہ تم نے کیا کیا؟ سریا بیگم نے آگے بڑھ کر غازان کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ میں نے وہی کیا بی جان جو ضروری تھا۔ میں اپنے بھائی کا خون رائے گا نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس عورت نے میرے بھائی کی جان لی تھی، اس کا بھی یہی انجام ہونا تھا۔ غازان اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا، جو بھی تھا غازان، تم نے یہ سب کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ ملکوں سے ہماری پہلی ہی دشمنی ہے اور اب یہ کر کے تم نے انہیں ایک اور موقع دے دیا۔ سریا بیگم صوفے پر ڈھہتے ہوئے بولی، بی جان آپ پریشان مت ہوں، ان ملکوں کی اتنی جرت نہیں کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکیں۔ آپ پریشان مت ہوں، میں نے صرف خون کا بدلہ خون سے لیا ہے۔ غازان غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ یا میرے اللہ، میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ جب سے سرداری پہ بیٹھا ہے ہر کام صرف اپنے غصے اور جنون میں کر رہا ہے۔ اسے کیسے سمجھاؤں؟ سرداری غصے اور جذبات سے نہیں چلتی۔ غازان اپنے کمرے میں آیا تو اسے مشام کہیں نہ دکھی۔ اس نے ڈریسنگ روم، باتھ روم، ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور لاؤنج کی طرف بڑھا۔ بی جان، آپ نے مشام کو دیکھا ہے کہیں؟ غازان نے پریشانی سے بی جان کی طرف دیکھا۔ نہیں تو، وہ تو صبح سے ہی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ کیا بات ہے غازان، کچھ ہوا ہے؟ بی جان بھی پریشانی سے غازان کی طرف بڑھی۔ بی جان، مشام اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، یہیں کہیں ہوگی۔ شگفتہ، جا کر مشام کو ڈھونڈو اور فوراً بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے چھت پر ہو۔ سریا بیگم کے کہنے پر شگفتہ سر ہلاتے ہوئے مشام کو ڈھونڈنے لگی۔ غازان بھی بھاگتے ہوئے لان میں گیا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بی بی جی، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، چھوٹی بی بی جی کہیں نہیں ہے۔ شگفتہ کی بات پر غازان نے پریشانی سے اپنی آنکھیں میچی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مشام کو تو میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ مجھے لگا تھا وہ اپنے کمرے میں ہوگی مگر اب رات ہو رہی ہے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ سریا بیگم بھی پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ غازان نے اپنا فون نکالا۔ ہر جگہ چیک کرو، حویلی سے باہر ہر ایک جگہ چیک کرو، ملکوں کے علاقے میں بھی جا کر چیک کرو۔ غازان نے اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ غازان، کہیں یہ اصفہان کا کام تو نہیں؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ بی جان، اگر یہ کام ان ملکوں کا ہوا تو میں انہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ غازان غصے سے کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ اس نے خاک کی سڑکیں چھانی، ملکوں کے علاقے میں جا کر چیک کیا، ہر ایک جگہ جہاں اس کے ہونے کا خدشہ ہو سکتا تھا وہاں جا کر اس نے خود چیک کیا مگر مشام کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ مشام کہاں چلی گئی ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ غازان گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھے بے آواز رو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے امتحان اس کی قسمت میں لکھے تھے۔ پہلے بھائی مجھ سے ناراض ہوئے اور کومے میں چلے گئے، اور پھر تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی جب مجھے ملی تو میں وہ خوشی بھی ٹھیک طرح سے محسوس نہیں کر پایا تھا کہ تم مجھ سے دور چلی گئی۔ آخر تم کہاں ہو؟ غازان اپنے دل کی تکلیف پر رو رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ جی ڈاکٹر، سب خیریت؟ میں ابھی آتا ہوں۔ غازان نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور وہ اندھا دھند فارم ہاؤس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ سلمان بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ غازان پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ یہ ڈاکٹر اس نے خاص طور پر سلمان کی نگرانی کے لیے فارم ہاؤس میں ہی رکھا تھا، جو 24 گھنٹے اس کے پاس اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جی شاہ صاحب، سب کچھ خیریت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ مسٹر سلمان کوما سے باہر آ چکے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا۔ ڈاکٹر اسفندیار نے مسکراتے ہوئے غازان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ غازان فوراً شکر کی حالت میں سجدے میں گر گیا۔ اس نے فرتے جذبات میں ڈاکٹر اسفندیار کو گلے لگایا۔ میں بھائی سے مل سکتا ہوں؟ غازان نے بے چینی سے پوچھا۔ جی آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسفندیار کی اجازت دینے پر غازان فوراً سے سلمان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ غازان نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سلمان اسے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دکھائی دیا۔ غازان کو دیکھتے ہی سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی! غازان روتا ہوا سلمان کے گلے لگ گیا۔ کافی دیر تک وہ سلمان کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ بس بھی کرو یار، کتنا روگے؟ تم نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا رونے میں، سلمان نے شرارت سے کہا۔ مگر غازان کا اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پورے 4 ماہ بعد اسے ہوش آیا تھا اور وہ 4 ماہ غازان نے کس تکلیف سے گزارے تھے وہ وہی جانتا تھا۔ بھائی اب ٹھیک ہے؟ غازان نے سلمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرے پیارے بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ذرا پیچھے ہو کر بیٹھو، اگر سمیہ نے تمہیں اس طرح میرے ساتھ چپکتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت برا منائے گی۔ سلمان کے کہنے پر غازان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ بھائی میں آپ کے بغیر بہت اکیلا ہو گیا تھا، غازان سلمان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ میرا پیارا بھائی، سلمان نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ غازان، سمیہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی مجھ سے ملنے؟ سلمان نے اداسی سے سمیہ کا پوچھتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ، میں انہیں بلاتا ہوں، غازان کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔
اداسی سے کھڑکی کے سامنے کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی سے خوشیاں بھی اسی طرح ڈوب گئی تھیں۔ وہ غازان سے بچ کر یہاں بھاگ تو آئی تھی مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آئی تھی۔ مشام آ جاؤ، کھانا کھا لو، اس کی دوست افرا نے اسے آواز دی۔ وہ یہاں شہر میں اپنی دوست افرا کے پاس آ گئی تھی جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ افرا نے اسے بھی ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیا تھا۔ وہ اب واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر واپس جاتی تو اس کی زندگی مزید جہنم بن جاتی۔ ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ وہ خود تو غازان کی نفرت کا شکار ہو سکتی تھی مگر اپنے اندر پلنے والی ننھی جان کو ہر سرد و گرم سے بچانا چاہتی تھی۔ سلمان اداسی سے چھت کو گھور رہا تھا جب غازان کمرے میں ٹرے لیے داخل ہوا۔ بھائی، اب آپ کو صرف ہیلدی کھانا کھانا ہے اور میں آپ کا خود خیال رکھوں گا، غازان کہتے ہوئے سوپ کا پیالہ پکڑ کے سلمان کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے کھلانے لگا۔ غازان، سمیہ کہاں ہے؟ سمیہ کے بارے میں پوچھنے پر غازان نے اپنے لب بھینچے۔ وہ اپنے بھائی کو اب مزید مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بھائی، وہ وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، غازان نے اپنے غصے پر ضبط کیے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے؟ اسے کہاں ہونا چاہیے؟ تم کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ صحیح طریقے سے بتاؤ کہ سمیہ کہاں ہے؟ سلمان نے سوپ کا پیالہ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، اب میں اس لڑکی کا سایہ بھی آپ پر نہیں پڑنے دوں گا۔ اس کی وجہ سے آپ اس حال تک کو پہنچے اور آپ کو ابھی بھی اس کی پڑی ہے، مگر میں اسے اب آپ کے قریب بھٹکنے نہیں دوں گا۔ جو کوئی بھی آپ کے خلاف سازشیں کرے گا وہ میرا جانی دشمن ہوگا، غازان غصے سے بولا۔ تم کیا کہہ رہے ہو غازان؟ سمیہ میری بیوی ہے اور اس کے بارے میں اس طرح سے تم بات نہیں کر سکتے۔ بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سلمان غصے سے غازان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا۔ وہی جو اس نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، غازان نفرت سے پھنکارا۔ اگلے ہی پل سلمان نے رکھ کر غازان کو تھپڑ مارا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ غازان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ میری بیوی تھی اور تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس نے مجھے مارا تھا یا میرے حادثے میں اس کا کوئی ہاتھ تھا؟ میری محبوب بیوی تھی وہ، مجھے کیوں مارے گی؟ سلمان آپے سے باہر ہوتا ہوا بیڈ سے نیچے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا جب غازان نے اسے فوراً روکا۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اسی نے آپ کی گاڑی کے بریک فیل کروائے تھے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ بیجان کے ملازم افتخار نے گواہی دی تھی، غازان چیختے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میری جان لینے والی سمیہ نہیں بلکہ… سلمان کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا غازان؟ میری سمیہ… سلمان روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بھائی… غازان نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ سلمان کے کندھے پر رکھنا چاہا جسے سلمان نے فوراً جھٹک دیا۔ دور ہٹو مجھ سے، تم میری سمیہ کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، سلمان چیختے ہوئے بولا۔ غازان روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان اپنے کمرے میں بند ہی رہا۔ 2 دن تک غازان اس سے ملنے نہیں آیا تھا اور سمیہ کے دکھ نے اس کو اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ سلمان اداسی سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ غازان، چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سلمان نے اپنا رخ موڑے بغیر کہا۔ سلمان… اچانک ہی سلمان کو کسی نے پکارا۔ وہ آواز سلمان ہجوم میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کی سمیہ کی آواز تھی۔ سلمان حیرت سے پیچھے مڑا جہاں سمیہ کھڑی تھی۔ سمیہ میری جان، تم… سلمان فوراً سے آگے بڑھا اور سمیہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ سمیہ، تم زندہ ہو؟ سلمان نے سمیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دونوں نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا۔ تشکر کے آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ دونوں بہت کڑا امتحان پار کر کے آئے تھے۔ غازان نے تو تمہیں… سلمان حیرت سے بولا۔ نہیں، غازان نے مجھے نہیں مارا تھا، بس وہ پلان کا حصہ تھا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ آپ کے حادثے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس وقت ثبوت اور گواہ بھی اس طرح سے تھے کہ سب میرے خلاف تھے، تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اسلم اور اصفہان بھائی نے اسے سمجھایا کہ ضرور کوئی نہ کوئی تیسرا ہے جو کہ وہ سب کچھ مجھ پر پلان کرنا چاہتا ہے کہ سب کو یہی لگے کہ میں نے آپ کو مروایا ہے، اور اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے غازان نے سب کو یہی شو کروایا کہ اس نے مجھے مار دیا تاکہ وہ تیسرا انسان اپنے بل سے باہر نکلے۔ تو کیا وہ انسان ملا؟ سلمان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ معلوم نہیں، شاید غازان کو معلوم ہے مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا اس بارے میں۔ مگر آپ یہ سب چھوڑیں، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ سمیہ روتے ہوئے سلمان کے گلے لگ گئی اور اس نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے اور ایک دوسرے کا غم غلط کرتے رہے۔ وہ دونوں کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد غازان کمرے میں داخل ہوا۔ سلمان اسے دیکھ کر فوراً اس کے گلے لگا۔ آئی ایم سوری غازان، میں نے تمہیں اتنا کچھ کہا، سلمان شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔
نہیں بھائی، شرمندہ تو میں آپ سے ہوں۔ غازان روتے ہوئے سمیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری بھابھی، میں نے صرف ایک جھوٹی گواہی پر آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا، آپ کو اپنا قیدی بنا کر رکھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ غازان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو غازان؟ اٹھ کے بیٹھو، تم نے جو بھی کیا وہ اپنے بھائی کی محبت میں کیا، مگر میں خوش ہوں کہ تمہیں سچائی کا پتہ چل گیا، سمیہ نے غازان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بھابھی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، آپ کی بات کا یقین نہ کر کے، آپ کو اذیت سے دوچار کیا، اپنے ملازموں کے سامنے آپ کو قیدی بنا کر رکھا، شاید اسی چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ غازان کرب سے بولا۔ کیسی سزا؟ کیا ہوا ہے؟ سمیہ اور سلمان نے پریشانی سے غازان سے پوچھا۔ میری بیوی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں مل رہی، شاید جو زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اسی کی سزا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں گی تو میرا خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ غازان سمیہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں معاف کیا غازان، اٹھ کر بیٹھو، انشاءاللہ تمہاری بیوی بھی مل جائے گی، سمیہ نے غازان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سلمان نے اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ تو پھر کون ہے جس نے سلمان کی گاڑی کے بریک فیل کروائے تھے؟ سمیہ کے پوچھنے پر سلمان اور غازان کی آنکھیں ملی۔ غازان نے سلمان کو اصلی مجرم کا بتا دیا تھا۔ غازان نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ سمیہ چھوڑو یہ باتیں، بہت ٹائم ہو گیا تمہارے ہاتھ کا میں نے مزیدار سا کھانا نہیں کھایا، سلمان نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرتے ہوئے کہا۔ ضرور، میں ابھی بناتی ہوں، غازان تم بھی کھا کر جانا، سمیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی، آپ اور بھائی میرے ساتھ چلیں، ہم اپنے گھر جائیں گے، غازان نے سلمان اور سمیہ کو دیکھ کر کہا۔ نہیں غازان، سلمان نے منع کرنا چاہا۔ پلیز بھائی میری بات مان لیں، وہی آپ کی اصل جگہ ہے، چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا۔ غازان نے سلمان اور سمیہ کی ایک نہ سنی اور انہیں لے کر شاہ حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ارے غازان، تم آ گئے؟ بی جان نے غازان کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، مگر ان کے پیچھے دو نفوس کو دیکھ کر انہیں بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ سلمان؟ بی جان سکتے کی حالت میں کھڑی تھیں، سلمان اور سمیہ کو دیکھ کر انہیں شوق لگا تھا۔ غازان، یہ سلمان کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، اور وہ جان کی بازی ہار گیا تھا، اور سمیہ کو تو تم نے خود مارا تھا، تو یہ دونوں زندہ کیسے ہیں؟ بی جان کو اپنے سر پر حویلی کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی بی جان، دنیا کی نظر میں یہ دونوں مر ہی چکے تھے، اور سلمان بھائی کو مجھے دنیا کے سامنے ماننا پڑا۔ جب میں نے سمیہ بھابھی کو افتخار کی گواہی پر قید کر لیا تھا مجھے لگا تھا کہ سلمان بھائی اب خطرے سے باہر ہیں، مگر نہیں، سمیہ بھابھی کو قید کرنے کے باوجود بھی سلمان بھائی پر ہاسپٹل میں حملہ ہوا تھا، اور مجھے تب سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی اور بھی ہے جو سلمان بھائی کے پیچھے پڑا ہے۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ سمیہ بھابھی کا کوئی ساتھی ہے جو کہ سلمان بھائی کی جان لینے آیا ہے، مگر میں غلط تھا۔ سلمان بھائی کی حفاظت کے لیے میں نے انہیں فارم ہاؤس میں شفٹ کر دیا تھا، اور سب کو یہی بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ فیصلہ بہت بہترین تھا، اس طرح میں سلمان بھائی کے قاتل سے سلمان بھائی کو بچا گیا تھا۔ غازان نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اور سمیہ؟ بی جان نے صدمے سے سمیہ کی طرف دیکھا۔ پہلے مجھے یقین تھا کہ سمیہ بھابھی ہی سلمان بھائی کی موت کی ذمہ دار ہیں، مگر سمیہ بھابھی نے اور اصفہان نے میرا اشارہ دوسری طرف لگایا کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو کہ سلمان بھائی کا دشمن ہو، اسی لیے میں نے سمیہ بھابھی کو قتل کرنے کی بات پورے گاؤں میں پھیلا دی۔ مجھے یقین تھا کہ جو سلمان بھائی کا دشمن تھا وہ سمیہ بھابھی کو بھی مارنا چاہے گا، اگر سمیہ بھابھی سلمان بھائی کی قاتل نہیں تھی تو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سمیہ بھابھی کے قتل کی خبر پر وہ تیسرا شخص بہت خوش ہوا تھا۔ غازان نے تکلیف سے کہا۔ کیا ہوا بی جان، آپ خوش نہیں ہیں؟ غازان نے بی جان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں غازان نہیں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے میرے بنے بنائے پلان کو خراب کر دیا۔ سلمان کی گاڑی کے بریک سمیہ نے نہیں بلکہ میں نے فیل کروائے تھے تاکہ تم اس گاؤں اور اس حویلی کے اکلوتے وارث بنو، اور تم نے سلمان کو بچا کر سارا پلان خراب کر دیا۔ میرا پلان کتنا پرفیکٹ تھا، میں نے سلمان کو مارنے کا الزام سمیہ پر لگا دیا اور افتخار کو جھوٹی گواہی دینے کا کہا، بعد میں نے افتخار کو بھی راستے سے ہٹا دیا تاکہ وہ میرا راز اگل نہ دے، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سب سے بڑھ کر تم سمیہ پر بھروسہ کیسے کر سکتے تھے؟ میں جانتی تھی تم سمیہ کے کتنے خلاف تھے، تم سمیہ کی بات پر اتنی آسانی سے عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بی جان غصے سے چلائیں، اپنے پلان کو برباد ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوتی اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے میری آنکھوں پر اتنی کس کر پٹی باندھی تھی کہ مجھے سمیہ بھابھی کے سچ پر یقین ہی نہیں تھا، مگر میں نے خود اپنے کانوں سے جب سنا تو مجھے یقین آیا۔ اس دن جب غازان سلمان سے لڑ کر آیا تھا تو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میرے راستے کا کانٹا سلمان میں نے اپنے راستے سے خود ہٹا دیا، اور سمیہ کے معاملے میں مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، غازان نے اسے خود ہی میرے راستے سے ہٹا دیا۔ اب اس پوری جائیداد کا وارث صرف میرا بیٹا غازان ہوگا۔ غازان کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں، سلمان ثریا بیگم کا سوتیلا بیٹا تھا، اور وہ پوری جائیداد کا وارث صرف اور صرف غازان کو بنانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے سلمان کا ایکسیڈنٹ کروایا۔
مجھے افسوس ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ ماں اتنی شفاق تو نہیں ہوتی۔ آپ نے سلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اس تکلیف کی کرچیں مجھے بھی لگیں گی۔ سلمان بھائی میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ بابا کے بعد سلمان بھائی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ غازان صدمے سے چلایا۔ نہیں غازان میرے بیٹے، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، تم ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بی جان روتے ہوئے غازان کی طرف بڑھی، مگر غازان نے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ نہیں سلمان بھائی، یہ آپ کی مجرم ہے، آپ انہیں جو سزا دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، میں بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا، غازان کرب سے بولا۔ سلمان، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے ہمیشہ ثریا بیگم کو ماں کا درجہ دیا تھا، مگر وہ اس کے لیے دل میں اتنی نفرت لے کر بیٹھی ہوں گی اسے نہیں معلوم تھا۔ اگر ایک بار آپ مجھے کہتی کہ یہ سب کچھ میں غازان کے نام کر دوں تو میں کر دیتا۔ یہ جائیداد مجھے غازان سے بڑھ کر نہیں، سلمان دکھ سے بولا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا، مگر شاید آپ نے مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں اور ماؤں کو سزا نہیں دی جاتی۔ سلمان سمیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ غازان بھی ثریا بیگم کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ثریا بیگم اس عالی شان حویلی میں تنہا رہ گئیں۔ چند سال بعد سلمان اور سمیہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سلمان نے سب کچھ ثریا بیگم کے نام کر دیا تھا۔ وہ کبھی پیسے کے پیچھے بھاگنے والا شخص تھا ہی نہیں، وہ صرف محبتوں کا بھوکا تھا۔ مگر یہ بات ثریا بیگم سمجھ نہ سکی۔ کیا کر رہی ہیں جانم؟ سلمان نے سمیہ کو پیچھے سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ کیا کر رہے ہیں سلمان؟ آئمہ آ جائے گی، سمیہ نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ تو آنے دو، اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بابا اس کی ماما سے کتنا پیار کرتے ہیں، سلمان نے سمیہ کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سلمان بس کریں، میری دوست آنے والی ہوگی، اور آپ نے غازان کو فون کر دیا؟ کہاں رہ گیا ہے؟ سمیہ نے سلمان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں نے اسے فون کر دیا تھا، وہ بھی بس پہنچنے والا ہے۔ لان میں بیٹھے وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سمیہ کی دوست اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر آ چکی تھی۔ وہ لوگ لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب غازان کی گاڑی کا ہارن بجا اور وہ گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، غازان نے آ کر سلام کیا اور سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ منجمد ہو گیا۔ کہاں کہاں ڈھونڈا نہیں تھا اسے، در در کی ٹھوکریں کھائی تھی، اور وہ آج اتنے سالوں بعد اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مقابل کی حالت بھی غازان سے مختلف نہیں تھی، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مگر اسے معلوم ہوا کہ اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ بڑی ہوئی شیو، چہرے پر تر و تازگی کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا، اور وہ آج اتنی سالوں بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماما، آئمہ مجھے بال نہیں دے رہی۔ اتنے میں ایک گول مٹول سا بچہ بھی مشام کے پاس آ کر رو رو کر آئمہ کی شکایت لگا رہا تھا۔ آئمہ بیٹا، بھائی کو اپنے ساتھ کھلاؤ اور ایسے لڑو نہیں، سمیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں پھر سے کھیلنے لگے۔ بیٹھو نا غازان، تمہارے بھائی اندر ہیں، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں، سمیہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ 4 سال کم نہیں ہوتے، کس بات کی سزا دی تم نے مجھ سے میری اولاد کو چھپائے رکھا، مجھے اس کے ہونے کا علم بھی نہیں تھا، اور جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ بولو۔ غازان غصے سے مشام کی طرف بڑھا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے دھاڑا۔ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہی ہے، مشام روتے ہوئے بولی۔ تم اتنی سی تکلیف پر رو رہی ہو، اور میری تکلیف کا کیا جو میں نے پل پل کاٹی ہے؟ کیوں گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ مجھے جواب چاہیے۔ غازان نے اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر غصے سے کہا۔ چھوڑے گندے انکل میری مما کو، آپ میری مما کو ہرٹ کر رہے ہیں۔ دائم نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے غازان کی شرٹ کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ غازان نے نم آنکھوں سے دائم کی طرف دیکھا، وہ بالکل اس کی کاپی تھا۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر دائم کو گود میں اٹھا لیا اور چٹا چٹ اس کے گال چومے۔ کسی کو ہرٹ کرنا بری بات ہے نا؟ وہ اب دائم سے مخاطب تھا۔ جی، دائم نے معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو آپ کی مما نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ غازان چھوٹے بچوں کی طرح دائم سے اس کی ماں کی شکایت لگا رہا تھا۔ یہ تو بہت بری بات ہے مما، آپ کو بھی انکل کو سوری کہنا چاہیے، دائم نے معصومیت سے کہا۔ انکل مجھے نیچے اتاریں، آئمہ کی بچی میرے سارے ٹوائز لے کر بھاگ گئی ہے، میں جا کر اسے پکڑ کے آؤں۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ غازان نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے حصار میں لیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اس اچانک افتاد پر مشام گھبرا گئی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ مشام غصے سے بولی۔ جب تک تم مجھے سب نہیں بتاؤ گی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، غازان نے اس کی گردن کو چومتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر مشام کام کر رہ گئی۔ 4 سال بعد بھی اس شخص کی قربت جان لیوا تھی۔ میں نے خود سنا تھا، شادی کے اگلے دن آپ اپنی امی سے بات کر رہے تھے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، بس آپ نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، اور آپ کی امی طلاق کا کہہ رہی تھی، مشام روتے ہوئے بولی۔ غازان نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کتنی بے وقوف تھی، اتنی سی غلط فہمی پر اس نے کتنے سال اپنے آپ کو اور اپنے سے جڑے اس شخص کو تکلیف دی تھی۔ پاگل لڑکی، میں تمہاری بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر غازان نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتائی۔ مشام شرمندہ سی نظر جھکائے کھڑی تھی۔
انجانے میں وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو کتنی تکلیف دے گئی تھی۔ تم نے مجھ سے دور ہو کر جو ظلم کیا ہے نا، اس کا سود سمیت بدلا لوں گا میں۔ غازان کہتے ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ غازان، ہم آپ کے بھائی کے گھر پر ہیں، کچھ تو شرم کریں۔ میں شام گھبراتے ہوئے بولی، میرے بھائی کو معلوم ہے تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے، اب تو میری قید سے نہیں بچ پاؤ گی جانے من۔ غازان نے کہتے میں شام پر اپنا حصار تنگ کیا۔